الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ ترجمہ: جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا کہ یہود جو تھے وہ حق بات کو چھپاتے تھے، اسی طرح ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء یہود سے کوئی بات پوچھی اور یہ بات تورات شریف میں موجود تھی۔ ان لوگوں نے اصل بات کو چھپا دیا اور اس کی جگہ دوسری بات نقل کر دی۔ جب وہاں سے چلے گئے تو خوش ہو رہے تھے کہ واہ ہم نے کیا کام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کے اس قبیح قدم پر، اس عمل پر لوگ ان کی تعریف کریں، اور انہوں نے اللہ کی کتاب بیان کر دی۔ اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ منافقین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے اور مدینہ منورہ ہی میں بیٹھے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جھوٹے عذر پیش کرنے لگے اور ان پر قسمیں کھا گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ جو کام نہیں کیا اس پر تعریف کی جائے، یعنی جہاد کے شرکاء میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اس پر بھی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ دونوں میں جو مثالیں ہم نے دیں ان میں کوئی جو ہے تعارض نہیں ہے، دونوں ہی باتیں سبب نزول ہو سکتی ہیں۔ انسان کے نفسانی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور اس کی محبت اس درجے میں ہے کہ جو عمل نہیں کیے وہ عمل اس کی طرف سے منسوب کر دیے جائیں، پھر ان کی تعریف کی جائے۔ یہودیوں اور منافقوں کا یہی طریقہ تھا، اور بھی بہت سے لوگ اس مزاج کے پائے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرات متقی اور محتاط ہیں وہ اچھائی کر کے لوگوں سے تعریف کیے جانے کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اس کے برخلاف جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ اگر کسی کو ٹھنڈا پانی بھی پلاتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے وہ پبلسٹی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز پر بھی ان کی جو ہے تعریف کریں۔ یہودیوں اور منافقین نے جو اس بات کی آرزو کی کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پر ان کی تعریف کی جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر صاف الفاظ میں بیان فرما دیا کہ وہ ان کا یہ خیال کرنا کہ ہم عذاب سے چھوٹ گئے ہیں، ایک ان کی جو ہے وہ وشفل تھنکنگ ہے، ان کی جو ہے ایک ایسی آرزو ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ان کو جو ہے درد دینے والا عذاب ہوگا، ان کو عذاب علیم ہوگا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ناکردہ اچھے اعمال کی تعریف وصول کرے تو اس کو یہ آیت جو ہے وہ سن لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ کے احکام چھپاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ آیت جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے درد دینے والا عذاب رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ان تمام بیماریوں سے نجات دے دے جو کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ تکبر اور کینہ اور خود پسندی پیدا کرتی ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔